السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید۔ احیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 4، یہ چوتھا سبق ہمارے سامنے ہے، اور آج کے اس درس کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3449 سے 3460 انشاءاللہ حسب معمول اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ اور عبارات کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس کی گئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے براہ راست احادیث کی نصوص کی جانب، اور کتاب سے دیکھتے ہیں کتاب القصاص کے ضمن میں جو باب القصاص یعنی بدلے کے بارے میں، قصاص کے سلسلے میں جو احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ان احادیث میں سے آج کی پہلی حدیث ہماری اس صحابی سے مروی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کے سامنے میں آپ سے یہ شیئر کیے دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہمارے پاس آئی ہے پہلی 3449 مقداد بن اسود سے رضی اللہ تعالی عنہ، وعن المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال انہ، انہوں نے یہ کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتا، ذرا میری رہنمائی فرمائیے، ان لقیت رجلا من الکفار، اگر میری مڈ بھیڑ ہو جائے کافروں میں سے کسی آدمی کے ساتھ، یعنی دوران جہاد، دوران قتال اگر میرا سامنا ہو جائے یا میں ملوں، ان لقیت رجلا من الکفار فاقتتلنا، تو ہم ایک دوسرے کے سامنے آئیں، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، لڑنے کے لیے، قتال کے لیے۔ ضرب احدی یدی بالسیف، تو وہ شخص جو ہے کفار میں سے جو دشمن ہے دین کا، وہ میرے دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک ہاتھ پر ضرب احدی یدی بالسیف، تلوار سے وار کرے، حملہ آور ہو، فقطعہا، تو اس کو وہ کاٹ ڈالے، ثم لاذ منی بشجرۃ، پھر وہ مجھ سے چھپتے ہوئے بھاگ کر کسی درخت کی پناہ میں آ جائے، ثم لاذ یلوذ، لاذ منی بشجرۃ، یہ ثابت کی غلطی ہے، اصل میں لفظ ہے لاذ منی، پھر وہ چھپ کر مجھ سے بھاگ کھڑا ہو، بشجرۃ، کسی درخت کی آڑ میں، فقالا، تو وہ پھر کہے یہ، اسلمت للہ، کہ میں مطیع ہوا اللہ کے لیے، یعنی میں اسلام لایا، تابع فرما ہوا اللہ جل شانہ کا۔ وفی روایتاً، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فلما احویت لاقتلہ، تو پھر جب میں لپکوں اس کی طرف تاکہ میں اس کو قتل کروں، یعنی اس کی طرف بھاگوں، وہ درخت کے پیچھے چھپے مجھ سے بھاگ کر میرا ہاتھ کاٹ کر، تو وہ میں جب اس پر حملہ آور ہوں، جھکوں تاکہ اس کو قتل کروں، تو قالا، وہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ، آگے سے وہ یہ کلمہ توحید پکارے، اقتلہ بعد ان قالہا، تو کیا میں اس کو قتل کر دوں اس کے بعد
وہ یہ کلمہ توحید جو ہے وہ اس کا اقرار کرے بظاہر، میں کیا اس کو قتل کر دوں؟ اقتلہ بعد ان قالها، قال آپ نے فرمایا لا تقتلہ، تم اس کو مت قتل کرو، تم اس کو قتل نہ کرو۔ فقال، تو وہ کہنے لگے یعنی مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، انہ قطع احدی یدیہ، کہ بے شک شان یہ ہے کہ اس نے تو میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کاٹ ڈالا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقتلہ، اس کو مت قتل کرو، ان قتلتہ، تو اگر تو نے اس کو قتل کر دیا، فإنہ بمنزلتک قبل ان تقتلہ، تو پھر وہ تیری جگہ پر آ جائے گا مقام کے اعتبار سے جو کہ تیرا مقام تھا اس سے پہلے کہ تو اس کو قتل کرتا۔ اس کو قتل کرنے سے پہلے جو تیرا مقام تھا وہ تیری جگہ پر آ جائے گا۔ وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ، اور بے شک تو جو ہے وہ اس کی جگہ پر پہنچ جائے گا۔ قبل ان یقول کلمتہ، اس سے پہلے کہ جو اس کا مقام تھا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو کہنے سے پہلے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی تو اس کی جگہ پر پہنچ جائے گا اور وہ تیری جگہ پر آ جائے گا، کیونکہ وہ تو کلمہ پڑھ چکا ہے اور تو اس کو قتل کر کے اس کے قتل کا خون اپنے سر لے لے گا۔ وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولَ كَلِمَتَهُ، اور تو اس کی جگہ پر پہنچ جائے گا قبل ان یقول کلمتہ، اس مقام پر جو کہ اس کا مقام تھا اس کلمہ کو پکارنے سے پہلے، اللہ تی قال، وہ جو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ متفق علیہ، تو یہ حدیث بالکل صحیح، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو حدیث میں الفاظ ثم لاذ منی بشجرۃ، ان الفاظ کو آپ انڈر لائن کیجئے، یہ اہمیت کے یعنی قابل توجہ الفاظ ہیں۔ ثم لاذ منی بشجرۃ، پھر وہ مجھ سے بھاگ کر کسی درخت کی آڑ میں چھپ جائے یا پناہ لے لے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو اسے کفر کی حالت میں مارتا تو درست تھا، چونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو اب وہ مسلمان ہو گیا بظاہر اور اس کا خون محفوظ ہو گیا ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور کل المسلم علی المسلم حرام مالہ و دمہ و عرضہ، ہر مسلمان کا مسلمان پر اس کا خون، مال اور عزت جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس لیے وہ محفوظ ہو گیا تھا، لہذا اب اگر تو اس کو قتل کرے گا تو اس کے بدلہ میں تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا قصاص میں، کیونکہ تو نے ایک مومن جان کو مارا۔ حدیث کا ظاہری مفہوم یہی بنتا ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ بہرحال اہل علم کی اس قسم کی احادیث پر گفتگو ہے خاصی بحث و تفصیل سے، انشاءاللہ آپ آئندہ پڑھیں گے یہ احادیث، اور اس سلسلے میں جو سے جو مسائل احکام مستنبط ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 3550، ہاں جی 3450 حدیث ہے۔ وان اسامہ بن زید، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ بھی بڑی معروف حدیث ہے۔ قالا، وہ کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اناس من جہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا جوہینہ قبیلہ کے لوگوں کی جانب، وہ ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے جہاد کی خاطر۔ فاتیت علی رجل منہم، تو میں آیا ان میں سے کسی ایک آدمی کے پاس، مطلب ان میں سے کہ ایک آدمی میرے مد مقابل آ گیا اور میرا اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ فاتیت علی رجل منہم، تو چونکہ جنگ کی حالت تھی اس لیے دونوں طرف سے جو لوگ تھے وہ بڑے چوکنا تھے، ہوشیار تھے، تو اچانک میرا ایک آدمی ان میں سے جو تھا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ فاتیت علی رجل منہم،
ذهبته اطعنه، تو میں پوری طرح اس کی طرف لپکا تاکہ اس کو نیزہ ماروں، یعنی اس پر حملہ کروں۔ فقالا، تو اس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اس نے جب یہ کلمہ پکارا لا الہ الا اللہ، فطعنتہ، لیکن تو اس کے باوجود میں نے اس کو نیزہ برچھا مارا اور اس کے آر پار کر دیا، فقتلتہ، تو اس کو قتل بھی کر دیا، یعنی مار دیا اس کو۔ ٹھیک ہے جی۔ جیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فاخبرتہ، تو میں نے یہ سارا معاملہ آپ کے گوش گزار کیا، یعنی آپ کو خبر دی، کیونکہ مجھے کوئی تھوڑی سی تشویش تھی کہ جو اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے باوجود میں نے اس کو مار دیا ہے، لیکن میرا اور اس کا آمنا سامنا ہو گیا تھا اچانک۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا اقتلتہ، کیا تو نے اس کو قتل کر دیا؟ وقد شاہدہ، اور تحقیق اس نے یہ گواہی بھی دے دی، اللہ الہ الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حق کے ساتھ معبود نہیں۔ قل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما فعل ذلك تعوذا، اس نے تو محض یہ جو کہا ہے لا الہ الا اللہ، یہ تعوذا، اس نے بچنے کے لیے کہا، بظاہر تو یہی صورتحال تھی۔ اچانک میں اس پر لپک پڑا اور اسے معلوم ہوا کہ اب میں اپنا قتل ہو جاؤں گا، تو اس نے بچتے ہوئے یہ بات کہی، انما فعل ذلك تعوذا، اسی بات کو انڈر لائن کیجئے۔ قال، تو آپ نے فرمایا فحل شققت عن قلبه، تو کیا تو نے اس کا دل پھاڑ لیا تھا؟ فحل، تو کیا تو نے شققتا پھاڑ لیا تھا، اپنا چیر لیا تھا، شققتا عن قلبه، اس کا دل یا اس کے دل سے، اس کو چیر کر دل کو دیکھا تھا کہ اس نے صحیح کلمہ کہا ہے یا کہ نہیں۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اس کو حدیث کو روایت کرنے میں اتفاق کیا ہے۔ اللہ شققت عن قلبہ، تو معلوم ہوا کہ دلوں پر صرف اللہ کی ذات ہی مطلع ہے، اس لیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ظاہری معاملات ہیں اس کے مطابق ہم کسی کے ساتھ ڈیل کریں یا ان کے ساتھ معاملہ کریں شریعت طاہرہ میں۔ اللہ شققت عن قلبہ، ان الفاظ کو بھی انڈر لائن کیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت میں ظاہر کا ہی اعتبار ہوگا، دل کا حال معلوم کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، علیم بذات الصدور، جیسا کہ یہ الفاظ کہے گئے ہیں، امرت ان احکم السرائر، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جو پوشیدہ چیزیں ہیں، امرت ان احکم الظواہر، اور میں ظاہری جو معاملات ہیں ان کے مطابق حکم دوں یا فیصلے کروں۔ اللہ یتولی السرائر، اور اللہ ہی ہے جو کہ بیدوں کو جانتا ہے، یعنی پوشیدہ دلوں کے احوال۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت اس حالت میں تھے کہ انہوں نے ایک اجتہاد کیا تھا، اور مجتہد کی خطا جو ہے وہ معاف ہے، جیسا کہ آپ پڑھیں گے حدیث میں، اذا اجتہد المجتہد تو فإن اصاب فلو اجران فإن اخطأ فلم یصب فإن اخطأ فلو اجر، اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے، اور اس کی خطا بھی معاف ہوتی ہے مجتہد کی، اذا اجتہد جس وقت مجتہد جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے۔ تو اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا خون بہا جو ہے وہ دلوایا نہیں، کہ اس شخص کو جو مار دیا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، تو اس کا خون بہا آپ نے نہیں ادا کروایا۔ بعض اہل علم نے ایسی حالت میں کسی قسم کا کفارہ، دیت اور قصاص لاگو نہیں کرتے، اور ان کی دلیل بھی یہی حدیث ہے کہ اس صورت میں کوئی کفارہ یا کسی قسم کی دیت یا قصاص نہیں ہوگا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ایسے میں کفارہ تو واجب ہے مگر دیت جو ہے وہ ساقط ہے، اس لیے کہ شبہ کی وجہ سے اسے سب کافر سمجھ کر مارا، لیکن اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، تو بہرحال شبہ کی بنا پر کفارہ دیا جائے گا لیکن دیت ساقط ہے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ میں نے کہا ہے کہ آپ یہ انشاءاللہ فقہ الحدیث میں یہ مسائل جو ہیں یہ پڑھیں گے۔
آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث ہے، ماشاء اللہ آپ سب اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ حاضر ہیں تقریباً. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور آپ کے اس شوق میں اللہ مزید اضافہ فرمائے، استقامت بخشے سب کو. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. بڑی محبت سے اور عقیدت سے حدیث پڑھا کریں. ماشاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، فوعاہا تو اس کو یاد رکھا، وبلغہا کما سمعہا اور اسی طرح جس طرح اس نے سنا اس کو منوان آگے پہنچا دیا. بہت بڑا یہ ایک ماشاء اللہ باعث اجر و ثواب عمل ہے. اور یہ اس اعتبار سے بھی محدثین کہتے ہیں کہ تو تازہ چہرے حدیث بیان کرنے والے، پڑھنے والے، سننے والوں کے رہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ میزبان ہوں گے، وہ مہمان ہوں گے جنت میں، تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ زیارت کریں گے، اپنے رب کی آمنے سامنے. اللہم اجعلنا منہم. یہ ایک اچھی فعال ہے ایک اہل ایمان کے حق میں کہ جو جن کا اللہ چہرہ دنیا میں تر و تازہ کر دے. کلام الہی، کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حدیث کے ساتھ خاص طور پہ محبت رکھو. قرآن میں تو قرآن کے ساتھ وابستگی تو ہے ہی ہے بے ایمان کی، تو اس کے ساتھ ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثیں یاد بھی کرو، زبانی بچوں کو بھی پڑھاؤ، سکھلاؤ، تعلیم دو، لوگوں کو بھی سنایا کرو یہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو. وفی روایت جندب بن عبداللہ البجلی، اور ایک روایت سیدنا جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے، یہ پچھلی حدیث کا ہی ایک حصہ ہے لیکن مصنف رحمہ اللہ نے اس کو مستقل ایک نمبر دیا ہے الگ حدیث کا. تو یہ ایک الگ حدیث ہے. جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. نے فرمایا اسامہ بن زید سے جب یہ بات ہو گئی، یہ ہم سرزد ہو گیا ان سے جیسا کہ اوپر حدیث میں ہے، تو اس روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کیف تصنع بلا الہ الا اللہ، کہ کیا کرو گے تم اس وقت، کیف تصنع، اے اسامہ اس وقت تم کیا کرو گے، کیا حال ہوگا تمہارا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے اس قول و قرار کی موجودگی میں، اذا جات جب یہ قول یا کلمہ آ جائے گا، کلمہ توحید، یوم القیامت قیامت کے دن، جو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو تم کیا کرو گے اس وقت. قالہ مرارن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کلمات دہرائے تنبیہ کے طور پر. 3451 حدیث تو یہ بھی اسی کا حصہ ہیں، بھی کلیئر ہیں. آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 3451، یہ ہو گئی. 3452 حدیث ہمارے پاس ہے، وان عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدن، جس شخص نے یعنی صاحب ایمان نے بھی کسی معاہد کو، معاہد سے مراد یہاں ذمی ہے، معاہد یا ذمی کو قتل کیا، لم یرح رائحۃ الجنت، تو وہ کبھی بھی نہیں آ سکے گا جنت کی خوشبو، وَإِنَّ رِيحَهَا، اور بے شک اس جنت کی خوشبو توجد پائی جاتی ہے، من مسیرت 40 خریفہ، 40 سال کی مسافت سے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اے اللہ ہمیں اہل جنت میں سے کر دے اپنی رحمت سے
اپنی توفیق سے۔ ہم تو گناہگار ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اس رحمت کا کوئی نعرہ نہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی رضا ہے جنت، جس کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کی مسافت پر اگر آدمی ہو، یعنی کوئی شخص 40 سال مسلسل سفر کرے تو جتنا فاصلہ بنتا ہے، اس فاصلے پر اگر ہو اور جنت کی ہوائیں اور مہک وہاں بھی پہنچے۔ اللہ اکبر۔ رواه البخاری، ویسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو حدیث میں الفاظ 40 خریفن انڈر لائن کیجئے، 40 برس معنی ہے، اور معاہد جیسا کہ میں نے کہا حدیث میں، یا ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو اہل اسلام کا مطیع ہو، یعنی جو اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے وہاں کا ایک شہری تو ہو، اور امام وقت جو ہیں خلیفہ یا اس کے حکمران اسلامی ریاست ملک کے، انہوں نے اسے پناہ دی ہو، ایسے شخص کا قتل کرنا نہایت ہی سخت گناہ ہے۔ یہ عہد شکنی، بغاوت اور فساد فی الارض میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جیسا کہ ہمارے اس وطن عزیز میں بھی دیکھتے ہیں آپ کے بعض دفعہ، یہ پچھلے سال کی بات ہے یا اس سے زیادہ کچھ عرصہ گزرا ہے، آپ کو علم ہوگا کہ یہاں ایک جو اسی طرح نان مسلم تھا، جس کو فیکٹری میں قتل کر دیا گیا تھا بے دردی سے۔ اس کی وجہ اور سبب کا آج تک پتہ نہیں چل سکا، لیکن یہ ہے کہ کسی نے بس بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا اہل بیت کی محبت کی آڑ میں، اس بیچارے کو، سری لنکا کا تھا وہ، اس کا بظاہر کوئی قصور نظر نہیں تھا آیا تھا، وہ باس تھا اور وہ کہتا تھا کہ کام نیت سے کیا کرو، اور کام میں چوری نہ کیا کرو، بددیانتی نہ کیا کرو۔ تو انہوں نے، ان لوگوں نے اس پر یہ بلیم لگا کر بے حرمتی کا، تو اس کو قتل کر دیا۔ یہ جو ایسے قتل ہیں، یہ انتہائی گھنونا گناہ اور جرم ہے۔ جو شخص ایسے کرتا ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ۔ ہمارا دین تمام ادیان میں اس اعتبار سے منفرد ہے، اور یہ سے ہمارے دین کا ترہ امتیاز ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ایک رحمت کا پیغام بن کے آیا، اور اس کے لانے والے رحمت للعالمین ہیں، اور اس کو، اس دین کو منتخب کرنے والے ورادیت لکم الاسلام دینا، رحیم و کریم پروردگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر صورت کے شروع میں الرحمن الرحیم اللہ پاک کی صفتیں آتی ہیں۔ یہ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بے گناہ جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس جرم میں، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ یہ غزہ کے اندر یا فلسطین میں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور نہتے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بدلے میں مسلمان مجاہدین، اگر ان کے ہاتھ میں کوئی غیر مسلم یا یہودی کوئی جاسوس یا کوئی خاص طور پہ خاتون ان کے ہاتھ میں آتی ہے، تو ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہے ترہ امتیاز ہمارے دین کا، یہ رحمت بن کے آیا ہے۔ کوئی کافر ہو، ذمی ہو، اگر وہ موتی ہو کر، فرما بردار ہو کر رہے، امن شہری، تو دین انہیں کتنی حفاظت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے یہ حدیث ہے ہمارے پاس 3453، وانا بھی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تردى من جبل، جو کسی پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا، جیسے اپنے آپ کو گرایا، من تردى من جبل فقتل نفسه، اور اپنے آپ کو اس نے اس طرح مار لیا، قتل کر دیا، فهو في نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہے، یتردى فيها خالدا، ہمیشہ اس میں وہ اسی طرح گرتا رہے گا بلندی سے، مخلطا فيها ابدا، یعنی خالد مخلد، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے،
یہی عذاب وہ چکھتا رہے گا، بلندیوں سے گرتا رہے گا، مرتا رہے گا۔ ومن تحسا سمن، اور اسی طرح جس نے زہر پی لیا، پوائزن، حسا سمن، قتل نفسہ، اس نے قتل کر لیا، اپنے آپ کو مار دیا، فسمہ فی یدہ، تو اس کے ہاتھ میں اس کا وہی زہر ہوگا، یتحسا فی نار جہنم، جسے وہ پیتا اور جہنم کی آگ میں اس عذاب کو سہتا، خالدن مخلدن فی ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالد مخلد یعنی اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ یہی عذاب سہتا رہے گا، سہتا رہے گا۔ اسی طرح ومن قتل نفسہ بحدیدۃ، اور جس شخص نے قتل کیا اپنے آپ کو کسی تیز دھار آلے کے ساتھ، ومن قتل نفسہ بحدیدۃ، حدیدۃ فی یدہ، تو اس کا وہ تیز دھار آلہ یا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتوجہ بہا فی بطنہ، جو گھونپے گا اس کو اپنے بطن میں، یعنی اس کے ساتھ وہ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، خالدن مخلدن فیہا ابدا، جس جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو وہ تیز دھار آلے سے کاٹتا رہے گا، اپنے پیٹ میں اس کو اپنا مارتا رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں وہ عذاب سے آتا رہے گا۔ متفق علیہ، یہ بھی حدیث جو ہے یہ انتہا درجے میں ٹھیک ہے اپنی ایتھینٹسٹی میں، یعنی اپنی صحت کے اعتبار سے، متفق علیہ۔ عزیز طلبہ، یہ بھی بالکل کلیئر ہے حدیث، حدیث میں الفاظ من تحسا سمن او سمن، من تحسا سمن، سم کہتے ہیں پوائزن، یعنی اس کو زہر کو، جس شخص نے زہر پی کر اپنے آپ کو مارا، حدیدت، ان میں ہر قسم کا تیز دھار آلہ آ جاتا ہے، خاص طور پر چھری یا چھرا یا اس قسم کا کوئی اور تیز دھار ہتھیار۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی خودکشی کو حلال اور جائز جان کر ایسے ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مار لے یا خودکشی کر لے، تو وہ کفر کی وجہ سے یقیناً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ تو ہمارے زیر مطالعہ یہ حدیث تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ حدیث کا ترجمہ تو ہو گیا تھا 3453۔ تو حدیدۃ حدیث میں الفاظ آئے ہیں ومن قتل نفسہ بحدیدۃ، فحدیدۃ اس سے مراد کوئی بھی تیز دھار آلہ یا ٹول ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ جو اپنے آپ کو قتل کرنے والا شخص ہے یا خودکشی، جیسا کہ یہ بڑا مسئلہ بھی ہمارے ہاں متداول ہے، تو اس سلسلے میں خاص طور پر یہ جب یہ افغان جنگ تھی اس دوران تو یہ بہت ہی زیادہ آپ جانتے ہوں گے کہ جو خود کش حملہ، اور آج تک یہ کچھ تو باقاعدہ ایک ڈرامے کے طور پہ اس کو رواج دیا گیا، اور بعض اوقات یہ حقیقت پر مبنی بھی ہوتے ہیں یہ واقعات۔ تو بہرحال شریعت طاہرہ میں اس کا جو حکم ہے وہ آپ کے سامنے اس حدیث میں کلیئر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی خودکشی کے اس عمل کو حلال اور جائز سمجھ کر اپنے آپ کو مارتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کفر کی وجہ سے یقیناً ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور وہ شخص جو اس کو ناجائز سمجھتا ہو اس عمل کو، اور اس کو حلال اور جائز نہیں قرار دیتا، تو وہ بہرحال ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، اور بسا اوقات طویل مدت پر بھی ہمیشہ کی مدت کا اطلاق ہو جاتا ہے، بعض دفعہ لمبی مدت پر بھی عرب کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہے۔ بہرحال یہ تو بات صحیح ہے کہ کوئی شخص اگر ایک مخصوص حالات کی وجہ سے اپنا اتفاقی اگر کوئی ایسے حالات بنتے ہیں اچانک ناگہانی، اور وہ اپنے آپ کا خاتمہ کر لیتا ہے، تو اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا کہ وہ جہنم میں ہے، کیونکہ وہ اس عمل کو خود جائز نہیں سمجھتا۔ باقی یہ ہے کہ حرام ضرور ہے یہ عمل، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر سکتے ہیں،
اس کا جنازہ بھی پڑھا جانا چاہیے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن ہونا چاہیے، مسلمانوں والے ہی سارے معاملے اس کے ساتھ ہوں، اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی بھی کی جانی چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کوئی بھی شخص ایسا کرنے والا اس نے کس ارادے اور نیت سے یا کن حالات کے پس منظر میں اس نے یہ خودکشی کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں یہی ہے کہ بظاہر چونکہ وہ مسلمان تھا اس لیے اس کے حق میں دعائے مغفرت اور نماز جنازہ اس کی ہونی چاہیے، الا یہ کہ اللہ اس کے رسول کسی کے بارے میں نشاندہی فرما دیں کہ یہ شخص جو ہے اس پر نماز جنازہ نہ پڑھو یا اس کی بخشش نہیں ہوگی، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3454 جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی یخنق نفسہ یخنق فی النار، کہ وہ شخص جو کہ اپنے آپ کا خاتمہ کرتا ہے اپنا گلا گھونٹ کر، یخنق خنق یخنق فی النار، تو وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، یعنی اس کو یہی سزا ہوگی۔ والذی یطعنھا، اور وہ شخص جو کہ اپنے آپ کو برچھی یا نیزہ یا کسی تیز دھار آلے سے مارتا ہے پیٹ میں گھونپ کر یا کسی جسم کے حصے پر، یطعنھا فی النار، تو وہ جہنم میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو اسی برچھے کے ساتھ مارتا رہے گا۔ رواہ البخاری، سے امام بخاری نے روایت کی ہے۔ یہ بھی کلیئر ہے اپنے مفہوم حدیث، اور اس کی وضاحت بھی اوپر ہو چکی ہے کہ اللہ یخنق نفسہ کا مطلب ہے جو شخص گلا گھونٹ کر خودکشی کرے، تو بہرحال جو یہ سمجھ کر کرے کہ یہ جائز ہے شریعت میں، اسلام میں ایسا کرنا، اس کے لیے یہ سزا ہمیشہ کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ وہ موحد اگر ہے، توحید پرست صاحب ایمان تھا، تو ناگہانی کوئی معاملہ ہوا تو جس سے اس کا یہ ایسا جو ہے عمل اس پر ہو گزرا یا وہ کر گزرا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ 3455 حدیث، وان جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم رجل، کہ ایک آدمی جو کہ تم میں سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان میں سے ایک آدمی تھا، کانا فی من کانا قبلکم رجل، اللہ اکبر، یعنی تم میں سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان میں سے ایک آدمی تھا، بہی جرحن، جسے ایک زخم پہنچا، فجازع، جی، تو اس نے جزا فضا کی، یعنی بے صبری کا مظاہرہ کیا، فاخذ سکینا، تو اس نے ایک چھرا لیا، سکین چھری اس نے لیا چھرا، فحزا بہا، تو اس نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو، حزا بہا یدہ، تو اس نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، ٹھیک ہے جی، اپنے ہاتھ کو اس چھری کے ساتھ اس نے کاٹ ڈالا، فما رکعت دم، تو اس پر وہ اس کا جو خون تھا وہ نہ رکا، رکعت دم، نہ رک پایا خون، حتی ماتا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا، بادرنی عبدی بنفسہ، میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ جلدی کی، مجھ سے بھی زیادہ پہل کی، فحرمت علیہ الجنہ، تو میں نے اس پر فحرمت علیہ، تو میں نے حرام کر دیا اس پر جنت کو، متفق علیہ۔ یہ بھی حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحیح ہے۔ تو ایسا آدمی جو تھا جس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا اور خون بہنا شروع ہوا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ ارشاد فرمایا، بادرنی عبدی بنفسہ فحرمت علیہ الجنہ۔
حدیث میں الفاظ فما رکع الدم، اس کو انڈر لائن کیجئے، تو خون نہ رکا یا نہ رک پایا۔ تو جیسا کہ حدیث طلبہ میں نے سابقہ حدیث کے بارے میں بھی یہی بات کہی ہے، اور اب بھی یہی حکم اس شخص کے بارے میں ہے جو خودکشی کو حلال سمجھے۔ علاج معالجہ کے لیے کسی پھوڑے پھنسی وغیرہ کا چیرنا یا اس کا آپریشن کرنا یہ درست ہے جس وقت کے فائدے کا زیادہ گمان ہو، گمان غالب یہ ہو کہ اس میں فائدہ ہوگا۔ جیسے آج کل ڈاکٹرز وغیرہ بعض بڑے ہی پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ آپریشنز کرتے ہیں، بڑے نازک اور رسک لے کر آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جائز ہے۔ حالانکہ بس اوقات ایسے آپریشنز جو ہیں ان میں زندگی کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس وقت شرع میں کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہو، یعنی یہ بات جو اس حدیث میں آئی ہے کہ اس شخص نے یہ کام کیا، پہلی شریعت سے متعلقہ یہ شخص تھا جسے یہ زخم پہنچا تھا، تو امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس وقت کبیرہ گناہ کرنے والا ان میں وہ کافر ہو جاتا ہو، اور کفر کی بنا پر اسے یہ سزا دے دی گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو۔ ٹھیک ہے جی، واللہ اعلم عالم الصواب۔ بہرحال یہ معاملہ بڑا ہی نازک اور حساس ہے، اور اس میں جہاں تک ہو سکے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور بالکل اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں تکلیف میں ڈالنا، مشقت میں، مصیبت میں، جبکہ ہماری خود شریعت طاہرہ جو ہے وہ اس کا یہ اس کے شرعی مقاصد میں سے ایک مقصد، یہ بڑا مقصد ہے کہ جلب منفعت اور دفع مضرت، کہ انسانیت سے تکلیف کو ہٹایا جائے اور اس کے لیے جو آسائش اور اطمینان کی فضا مہیا ہو، اور اس کے لیے فوائد اور منفعت اس کو فروغ دیا جائے۔ 3456 حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے کہ انا طفیل ابن عمر بن دوسی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ طفیل بن عمر دوسی، دوس قبیلے کے جو سردار تھے اور بڑے معروف جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ تے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی، ٹھیک ہے جی، ہاجر الیہ، تو انہوں نے بھی آپ کی جانب ہجرت فرمائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ بھی تشریف لے آئے اپنا قبیلہ وطن چھوڑ کر۔ وہاجر معه رجل من قومه، تو اسی طرح ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک آدمی نے بھی ہجرت کی۔ وہاجر معه رجل من قومه، طفیل بن عمر دوسی، دوس قبیلے کے ایک اور صاحب تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ فمارضا، تو وہ بیمار پڑ گئے۔ فجازع، تو انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، وہ جو صاحب طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے ہجرت کر کے۔ فآخذا، تو انہوں نے پکڑا، کیا؟ جب وہ تکلیف میں آئے، بے صبری کا مظاہرہ کیا، برداشت نہ ہو سکی تکلیف، فجازع فآخذا مشاقص لہ، تو انہوں نے اپنا وہ جو تیر کا جو ہوتا ہے نا پیندہ، یا آپ سمجھ لیجئے کہ پھل، وہ لیا، اور بعد انہیں اس کا معنی چھری بھی کی ہے، چھری یا چاقو وغیرہ یا خنجر، فاخذ مشاقص لہ، تو انہوں نے اپنا وہ خنجر وغیرہ لیا تیز دھارا اللہ، فقطع بہا براجمہ، تو اس نے اس کے ذریعے اپنے جو انگلیوں کے پورے ہیں وہ کاٹ ڈالے، انگلیوں کے جوڑ جو ہیں وہ کاٹ لیے بے صبری میں۔ فقطع بہا براجمہ فشخبت یداہ حتی ماتا، تو اس کے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ کیا ہوئے، اپنا جب وہ کٹ گئے اور زخمی ہو گئے اور ان میں سے خون نکلا تو وہ فوت ہو گیا، حتی ماتا۔ فرآہ الطفیل بن عمر فی منامہ، جب وہ صاحب جو ہیں فرآہ الطفیل بن عمر فی منامہ، تو انہیں دیکھا
و طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جو ان کے ساتھ ہجرت کر کے آئے اور بیمار ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا اور پھر فوت ہو گئے، تو وفات کے بعد انہوں نے اس کو دیکھا فی منام ہی، اپنے خواب میں، فی منام ہی، وحیتہ حسنۃ، اس حال میں کہ ان کی ظاہری شکل و صورت تو اچھی تھی، واحیت حسنۃ، ورآہ مغطیا یدیہ، جب کہ انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو لپیٹے ہوئے تھے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑے وغیرہ سے یا کسی چیز سے وہ ڈھکے ہوئے تھے، چھپائے ہوئے تھے، مغطیا یدیہ، وقال لہ، تو انہوں نے اسے یہ کہا، ما صنع بک ربک، کہ آپ تیرے پروردگار نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، ما صنع بک ربک، فقال، تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا، کن کو جواب دیا؟ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کو، غفر علی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، بہجرتی، میری ہجرت کی وجہ سے، غفر علی بہجرتی، میرے پروردگار نے مجھے معاف کر دیا ہے میری ہجرت کی وجہ سے، الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، ہجرت کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ تو بڑی اہم یہ حدیث ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا، خواب کے بارے میں، خواب ہے یہ، تو کتنا یہ کلیئر خواب ہے، اور خواب کس طرح کی انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ نبوت کا 46واں حصہ بھی اسی لیے کہا گیا اس خواب کو۔ تو کہتے ہیں کہ غفر علی، میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، بہجرتی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی وجہ سے، فقال مالی اراک مغطیا یدیک، تو وہ کہنے لگے کہ پھر عمر بن دوسی جو ہیں، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ جو بیان کر رہے راوی، وہ کہتے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ مجھے یہ کیا معاملہ ہے میرے لیے کہ ارا کا مغطیا یدئی کا، کہ میں تیرے یہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ میں ڈکے ہوئے دیکھتا ہوں، چھپے ہوئے، تیری بظاہر صورتحال، یہ چہرہ وہ تو بالکل صحیح اور اچھا اور خوش باش ہے۔ قال، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ قیل علی، مجھے یہ آگے سے کہا گیا، یعنی وہ جو کہتے ہیں آگے سے خواب میں کہ مجھے یہ کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے، یا کسی فرشتے نے یہ بات کہی ہے اللہ کی جانب سے، کہ لن نصلح من کا ما افسدتا، کہ ہم ہرگز وہ چیز درست نہیں کریں گے تیری جو تو نے آج خود خراب کی ہے، لن نصلح من کا ما افسدتا، چونکہ انہوں نے خود وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی تھیں، تو سٹل وہ خواب میں بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ انہوں دونوں ہاتھوں کو وہ لپیٹے ہوئے ہیں۔ فقصها طفیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر جو طفیل بن عمر دوسی ہیں رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ خواب دیکھا، انہوں نے یہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بیان کیا۔ ٹھیک ہے جی، جب انہوں نے خواب یہ بیان کیا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اللہم ولیدی فاغفر، اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو وہ جو صاحب تھے جو اللہ کو پیارے ہو گیا اس کے بعد، ہجرت کے بعد، تو ہجرت کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، سارے گناہ معاف فرما دیے، اللہ ان سے راضی ہوا، سٹیل دو ہاتھ جو ہیں وہ ابھی تک اسی حالت میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ بھی دعا فرما دی بیداری کی حالت میں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کس حد تک خواب جو ہے یہ اپنا صحیح اور سچ ثابت ہوا تعبیر کے اعتبار سے۔ ہاں جی، تو اس لیے یہ خواب جو ہے ان کی بڑی اہمیت ہے، اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور یہ بشارتیں ہیں۔ انقطع الوحی و بقیت المبشرات، وہی ختم ہو چکی ہے اور خوشخبریاں باقی رہ گئی ہیں۔ فقیلا، کہا گیا کہ وہ کیا خوشخبریاں ہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ، اچھے اور نیک خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اہل ایمان کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں وہ۔ تو یہ مذکور لفظ جو ہے براجم حدیث میں، ان کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے انگلیوں کے پورے یا جوڑ وغیرہ، براجم۔
تو فی سبیل اللہ ہجرت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے، اور مزید اس شخص کی خودکشی کی یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شخص کی خودکشی کی نیت نہ ہوگی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ خودکشی کو حلال اور جائز سمجھ کر وہ اپنا یہ کام نہیں کرتے، بلکہ کوئی اور اسباب ہوتے ہیں اس کے پیچھے، تو وہ ان کے حکم میں نہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ تو نہ چاہتے ہوئے کسی سے یہ کوئی بات سرزد ہو جاتی ہے تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی، اگر ہلاکت کی نیت تھی بھی تب بھی ہجرت کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو گئی، اللہ نے ان کو یہ نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی آپ کو نصیب فرما دی، اور ہجرت کا سا عمل جو ہے وہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ مراغمن وسعا کے الفاظ ہیں قرآن حکیم میں، بڑا مقام ہے ہجرت کا بھی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3457، وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنِ الْقَعْبِي، ابو شرح قعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، ثم انتم یا خزاعۃ، پھر اے خزاعہ، اے بنو خزاعہ قبیلے کے لوگوں، یا انتم یا خزاعۃ قد قتلتم هذا القتیل، یقیناً تم نے قتل کر دیا ہے اس شخص کو، اس مقتول کو، من حذیل، حذیل قبیلے سے جس کا تعلق تھا، وَأَنَا وَاللَّهِ، اور میں اللہ کی قسم، عاقلہ، ہاں جی میں اللہ کی قسم، عاقلہ اس کا عاقل ہوں، یعنی اس کی طرف سے دیت ادا کروں گا۔ اور یہ بھی سن لو، من قتل بعد قتیلا، اس کے بعد جس شخص نے بھی کسی شخص کو قتل کیا، تو یعنی وہ صاحب ایمان ہو اور جان بوجھ کر قتل کیا اس نے متعمدن، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْن، تو اس مقتول کے جو گھر والے ہیں ورثاء، وہ دو چیزوں میں اختیار رکھتے ہوں گے، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْن، ان احبوا قتلوا، اگر وہ پسند کریں تو وہ اس قاتل کو قتل بھی کر دیں گے، قصاص میں قتل کرا سکتے ہیں، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، اور اگر وہ چاہیں پسند کریں تو وہ اس کو چھوڑ دیں اور اس سے دیت لے لیں اس کی، تو دیت جو ہے وہ شریعت میں اس کی وضاحت موجود ہے، وہ آپ پڑھیں گے۔ رواه ترمذی و شافعی، اسے امام ترمذی امام شافعی نے روایت کی ہے رحمہم اللہ دونوں نے۔ وفی شرح سنہ باسنادہ، اور شرح سنہ میں اپنا اسی سند سے، یعنی امام بغوی رحمہ اللہ نے فی شرح سنہ، شرح سنہ میں امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، وصرح بأنہ، اور یہ صراحت کی ہے کہ بأنہ لیس فی الصحیحین عن ابی شریح، کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیحین میں موجود نہیں ہے ابو شریح سے، ابو شریح القعبی سے صحیحین میں یہ حدیث موجود نہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کرتے ہوئے یہ صراحت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 3457، تو صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں قصاص تو تھا مگر دیت نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں کا حکم نازل فرمایا۔ تو یہودیوں کے ہاں بلکہ تورات میں قصاص تو تھا کہ مارنے والا جو جان بوجھ کر مارتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا قصاص میں، مگر دیت کا آپشن نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اس امت پر رحم کرتے ہوئے قرآن مجید میں دونوں کے بارے میں حکم نازل فرمایا اور اس میں اختیار دے دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اصل میں آگے آتے ہیں، حدیث ہے نیکسٹ 3459، ہاں یہ 3458 جو ہے یہ بھی اس کے ساتھ حدیث ملا لیجئے، وقالا، اور انہوں نے یعنی امام بغوی رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے، وَأَخْرَجَاهُ من روایت ابی ہریرہ تھا، کہ ان دونوں یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے، یعنی بمعنی، اسی مفہوم میں، اسی معنی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے، جبکہ ابو شریح القعبی سے
یہ روایت انہوں نے ذکر نہیں کی، لیکن انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے، ابو شریح القابی سے نہیں کی، جیسا کہ اوپر میں نے یہ بات ذکر کی ان کے حوالے سے، امام بغوی کے حوالے سے۔ تو انہوں نے یہ بات صراحت کر دی ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے تو امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے یہ روایت اپنی اپنی صحیح میں، لیکن ابو شریح القابی سے نہیں کی۔ آگے ہمارے پاس 3459 حدیث، ہاں جی، وان انس بن مالک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ انا یہودین، یہ بھی بڑی حدیث جو ہے دلچسپ حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، ذرا سنیے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے انا یہودین رد رأس جاریۃ بین حجرین، کہ ایک یہودی نے ایک بچی کا سر جو ہے وہ کچل دیا، رد رأس جاریۃ بین حجرین، دو پتھروں کے درمیان اس بیچاری کا سر کچل دیا، تو وہ بیچاری جو ہے وہ فوت ہو گئی، لیکن فوت ہوتے ہوتے اس نے نشاندہی کی، فقیل لات، اسے یہ کہا گیا، من فعل بک ھذا فلان، کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، کیا فلاں شخص نے، فلان، یا یہ پوچھا گیا کہ فلان ہے یا فلان ہے، اس سے پوچھا گیا، حتی سمی الیہودی، یہاں تک کہ اس یہودی کا بھی نام لے لیا گیا جس نے حقیقتاً یہ عمل کیا تھا، کیونکہ جس جس کے بارے میں شک تھا وہاں لوگ موجود جو تھے انہوں نے اس سے پوچھ لیا، اور اس یہودی کا نام بھی آ گیا جس پر شک تھا، سمیہ الیہودی، یہاں تک کہ اس یہودی کا نام بھی لے لیا گیا، فاؤ مات براسیہ، تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا، تو سر کے ساتھ اس کو ابھی طاقت قوت تھی کہ وہ اشارہ کر کے سمجھا دیا، اس نے بتا دیا، فاؤ مات براسیہ، سر یعنی اس نے ہلایا اور بتا دیا، اشارہ کیا، فاؤ مات براسیہ، فجی بل یہودی، تو پھر اسی اس پر یہودی کو بھی لایا گیا وہاں، جس یہودی کی بابت اسے پوچھا گیا اور اس نے سارے لایا، فجی بل یہودی فاعترفا، تو اس یہودی نے اعتراف بھی کر لیا، مان گیا اپنے اس قصور کو، فامر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، فرد رأسہ بالحجارۃ، تو اسی طرح اس یہودی کا سر بھی پتھروں سے کچل دیا گیا، متفق علیہ، یہ بھی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی یعنی روایت کردہ حدیث ہے جس پر ان دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ تو حدیث میں لفظ الفاظ رد رأس جاریۃ، ان کو انڈر لائن کیجئے، ان کا مطلب ہے کہ اس یہودی نے اس لڑکی کا سر کچل کر رکھ دیا، اور یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ صرف مقتول کے کہنے پر کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، یہ ثبوت جرم کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس کے متعلق پوری گواہی نہ مل جائے، یا خود قاتل جو ہے وہ اقرار نہ کر لے کہ اسے میں نے ہی مارا ہے۔ اس پر ورثاء کو اختیار ہے کہ قصاص میں، اس پر ورثاء کو اختیار ہے کہ قصاص میں تلوار سے یا تلوار کے علاوہ، ویسے ہی جیسے ان کے شخص کو قتل کیا گیا اسی طرح وہ کہیں کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں طرح ورثاء کو اختیار ہوگا اور وہ بدلہ لے سکیں گے۔ اگر ورثاء کہیں کہ اسی طرح ماریں گے جس طرح اس نے ہمارے بندے کو مارا ہے تو وہ بھی اجازت ہے، ادروائز تلوار سے اس کا قصاص لیا جائے گا، اور صرف جو مرنے والا ہے اس کی گواہی کافی نہیں ہے، بلکہ ادھر ادھر کے دیگر شواہد جو ان سے بھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے ایک اور آج کے سبق کے حوالے سے، اور وہ ہے 3460، وعنہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالا کہتے ہیں کہ کثرت ربیع، کہ ربیع جو تھیں، وہی عمت انس بن مالک، جو کہ پھوپھی تھیں، پھوپھی صاحبہ، امت انس بن مالک، جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی صاحبہ تھیں، ربیع، انہوں نے کیا کیا،
कासरत रुबैय्यु वही अम्मत अनस बिन मालिक सनियत जारियत मिन अल अंसार, अंसार की लड़कियों में से किसी लड़की के जो सामने के दांत है वो तोड़ दिए, सनिया। अल्लाह अकबर। फिर सुन लीजिए, वान हो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से यही रिवायत है, काला कहते हैं कासरत रुबई, रुबई जो थी, जो कि अनस बिन मालिक जो रावी हैं रजी अल्लाह अन्हु की फूफी थी, उन्होंने तोड़ दिए दांत। सनिया था, कासरत असल में इबारत थी कासरत रुबैयो सनियत जारियत मिन अल अंसार, अंसार की लड़कियों या औरतों या बच्चियों में से किसी, या लौंडियों में से किसी लौंडी के दांत तोड़ दिए सामने के। ये आपको मैं शायद, अब क्लियर है? जी उस्ताद क्लियर है। जी सर क्लियर। तो फातह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो आ गए, यानी अंसार जो लौंडी के वरासा थे ना, उस लड़की के जिसके दांत टूट गए सामने के, फातह नबी, वो आ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फामरा बिल क़िसास से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने का हुक्म दे दिया, इसलिए कि वालकुम फिल क़िसास, याद कुरान मजीद में है कि अस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख। इसी तरह कुरान में है वल जुरूह क़िसास, जख्म के बदले जख्म। फ़क़ाल अनस इब्न नदर, तो इस पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िसास का बदले का हुक्म दिया, फ़क़ाल अनस इब्न नदर अम्मु अनस बिन मालिक, तो अनस बिन नदर भी वहां मौजूद थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि अनस बिन मालिक के क्या थे, अनस बिन मालिक के क्या लगे, फूफा, अनस बिन मालिक के जो फूफा थे। ठीक है जी, यानी इनके जो फूफी के जो खामद हुए ना, जो रुबई थी, जो उनकी फूफी थी और इनके खामद थे फूफा। तो अब फूफी ने, साहबा ने, ये काम उनसे हो गया और फूफा जो थे वो परेशान हो गया, वो भी थे वहीं। तो उन्होंने क्या कहा, ला वल्लाह, नहीं नहीं अल्लाह की कसम, ला तुकसर सनिया तो या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके उस लौंडी के बदले में जो दांत टूटे हैं, तो इसके दांत नहीं तोड़े जाएंगे। ला तुकसर सनिया तो या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, नहीं नहीं अल्लाह की कसम, इसके यानी कि इसके रुबई के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। ला तुकसर सनिया तो या रसूल अल्लाह। उन्होंने ये जज्बे से बात कह दी, जज्बाती होकर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अनसो, ए अनस, यानी अनस बिन नदर, किताबुल्लाह अल क़िसास, कि अल्लाह की किताब तो जो है वो तो किसास का मुतालबा करती है, कि वालकुम फिल क़िसास हयात या उलिल अलबाब। तो तुम कैसे कह रहे हो कि इसके दांत नहीं तोड़े जाएंगे? क्या इस पर हद जारी नहीं होगी इसका किसास के लिए? तो इससे किसास नहीं लिया जाएगा। किताबुल्लाह अल क़िसास, अल्लाह की किताब तो कहती किसास होगा। तो अब ये बातें हो ही रही थी कि फरादी अलकौम, तो वो जो वरासा थे ना उस लौंडी के, वो राजी हो गए किस बात पर, वकाबिल अला शाह, और उन्होंने दियत कबूल कर ली, यानी उन्होंने इस बात को माफ़ कर दिया कि हम दान तोड़ेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें दियत दे दी जाए, वकाबिल अला शाह, और उन्होंने दियत जो है वो कबूल कर ली। ठीक है जी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन इबादिल्लाह, बेशक अल्लाह के बंदों में से ऐसे बंदे भी हैं, मन लव अक़सम अलल्लाहि, कि जो अगर अल्लाह पर कसम खा लें, मन लव अक़सम अलल्लाह ला बर्रहु, तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा करके उनको बरी कर दे, उनको सच्चा कर देता है। वल्लाहु अकबर कबीरा, सुबहान अल्लाह। सही मुस्लिम एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि रुब्बा अशासा अकबर मदफून, रुब्बा अशासा, बाज पुरागंदा और गुबार आलूद बालों वाले, पुरागंदा और गुबार आलूद बालों वाले, दुत्कारे हुए, मदफून बिलअबवाब, दरवाजों से दुत्कारे हुए लोग, ऐसे भी हैं अल्लाह के साहिब ईमान,
کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اور اگر اللہ کے نام پر کسی چیز کے بابت قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ تو ایسے پیارے پیارے لوگ اللہ کے موجود ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور عام لوگ ان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ جو آج کا یہ سبق ہے اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا۔ حدیث میں لفظ العرش کا مطلب دیت ہے، اور سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے قسم کھائی تھی، نہ یہ کہ دعویٰ کر کے کہ میں بڑا مستجاب الدعوات ہوں اور میری بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ پر کامل توکل اور اعتماد کرتے ہوئے یقین، اللہ پر بھروسہ کی انتہا تھی، نہ کہ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو وہ چاہتے تھے کہ پوری نہ ہونے پائے۔ یہ بات ایسی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، بلکہ آپ کی بات کو رد کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زخمی ہو گیا ہے اس کے کنبہ کے لوگوں کے ہاں سفارش کریں کہ وہ اس کے دانت نہ توڑیں بلکہ دیت قبول کر لیں۔ تو یہ بھی ایک انداز تھا ان کا اس بات پر کہ اللہ کے رسول ان کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، تو اللہ پاک نے وہ بات ان کی پوری کر دی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سبق اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے، اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا اور سیکھا اس کو قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔